بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بنی اسرائیل، بے شک ہم نے جگہ دی، پناہ دی بنی اسرائیل کو، مبوّأ صدقن، اچھی بہت پیاری جگہ دی، ورزقناہم، اور ہم نے ان کو رزق دیا، من الطیبات، پاک چیزوں میں سے، یعنی ان کے لیے بارشیں بھی ہوتی تھی، سارا کچھ ہوتا تھا، رہائش بھی اچھی تھی، جگہ بھی اچھی تھی۔ فما اختلفوا، تو انہوں نے اختلاف نہیں کیا، حتیٰ یہاں تک کہ جاءہم العلم، ان کے پاس علم آیا۔ ان ربک یقضی، بے شک تیرا رب فیصلہ کرے گا، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامہ، قیامت کے دن، فیما، اس میں جو کانوا تھے، یختلف ہی اس میں، یختلفون، اختلاف کرتے تھے۔ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ، اگر آپ اس میں شک کریں، مما، اس میں سے، انزلنا، جو ہم نے نازل کیا، الیک، آپ کی طرف، فاسأل الذین، تو آپ پوچھیں ان لوگوں سے، یقرؤون الکتاب، جو کتاب پڑھتے ہیں، من قبلک، آپ سے پہلے۔ اب یہاں کافی جو ہے وہ مفسرین کی اپنی آراء ہیں۔ فَإِن كُنْتَ، اس میں مخاطب کون ہے؟ مخاطب بولنے والا، مخاطب سامنے والا، اسے مخاطب کون ہے؟ کہ آپ علیہ السلام ہیں یا آپ کی امت ہے؟ تو یہاں کہا گیا ہے کہ صیغہ تو ہے آپ کے لیے، لیکن یہ مراد آپ کی امت ہے۔ فَإِن كُنْتَ، اگر یہ امت آپ کی شک میں ہو، کیونکہ نبی علیہ السلام کو تو شک نہیں ہو سکتا اللہ کی طرف سے کوئی بھی، تو یہاں بتایا گیا کہ یہاں آپ علیہ السلام کی امت یا عوام، کہ اگر شک میں ہو اس میں سے جو ہم نے نازل کیا ہے تمہاری طرف، یعنی قوم کی طرف، اللہ کے نبی کے وسیلے سے، تو ان سے پوچھیں جن لوگ کو کتاب پڑھی ہے آپ سے پہلے، کہ لقد جاءک الحق، بے شک آپ کے پاس حق آیا، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکونن، تو مت ہو جانا، من الممترین، شک کرنے والوں میں سے۔ اب یہاں وہی آ گیا، صیغہ جمع کا آ گیا، تو اس حساب سے تو یہاں بھی امت مراد ہے اور یہاں سارے لوگ مراد ہیں۔ فلا تکونن، مت ہو جانا، یعنی شک کرنے والوں میں سے۔ ولا تکونن، اور مت ہو جانا، من الذین، من سے، اللہ، ان لوگوں میں سے، کذبوا بآیات اللہ، جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ اس میں موصول ہے تو اس کا صلہ پورا جملہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ فتکون، پھر کیا ہو جاؤ گے، من الخاسرین، خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ اگر شک کیا تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو حقت علیہم، ثابت ہوگی ان پر، کلمات ربک، تیرے رب کے کی باتیں، یعنی تقدیر ان پر غالب آ گئی، جو اللہ نے تقدیر، یعنی جو لکھا تھا ان کے لیے، اللہ نے اپنے علم سے پہچان لیا کہ ان پر تقدیر غالب ہوگی، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، اور لو، اگرچہ، جاءت، جاؤ، جاءت، واحد مونس غائب، ہم، آئیں ان کے پاس، ضمیر منصوب متصل، کل آیت، تمام نشانیاں ان کے پاس آئیں نا، حتیٰ، یہاں تک، یروا العذاب، عذاب کو بھی دیکھ لیں، العذاب العلیم، یعنی دردناک عذاب کو بھی دیکھنے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ نا، یہ ہے پیچھے، کیونکہ لا یؤمنون، کلمت ربک، آپ کے رب کا جو کلام ہے، جو بات ہے، وہ پکی ہو کر رہ گئی، اس لیے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ فلولا کانت قریۃ، ایسا کیوں نہ ہوا کہ ایسی بستی، آمنت، ایمان لے آئے، فنفعها، ایمان ہوا تو اس کا ایمان لانا اس کو فائدہ دے، الا قوم یونس، ہاں یونس علیہ السلام کی قوم نے یہ فائدہ اٹھا لیا۔ یونس علیہ السلام کی قوم، جس کو حضرت یونس علیہ السلام نے تبلیغ کی نینوا کے مقام پر، وہ نہیں مانے، آپ نے بار بار تبلیغ کی، نہیں مانے، پھر آپ نے جو ہے فرمایا کہ تم پر اب عذاب آئے گا، اور آپ نے بتا دیا کہ کس دن کو عذاب آئے گا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے پھر پہاڑی کی اوٹ کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے کہ اب ان پر عذاب آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، دیکھ رہے تھے۔ تو جب انہوں نے آثار دیکھے، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے آثار دیکھے کہ جو یونس علیہ السلام نے کہا وہ ایسے ہی ہو رہا ہے، تو انہوں نے پھر یونس علیہ السلام کو ڈھونڈنا شروع کر دیا کہ یونس علیہ السلام نے جو فرمایا تھا تو وہ ایسا ہو رہا ہے۔ یونس علیہ السلام تو پہاڑی کی اوٹ لے کے چلے گئے تھے، دیکھ رہے تھے کہ کب ان پر عذاب آتا ہے، تو یونس علیہ السلام نہیں ملے۔ تو انہوں نے مل کے
استغفار پڑھنا شروع کر دیا، توبہ شروع کر دی، بچوں کو باہر نکال لیا، عورتوں کو باہر نکال لیا، جانوروں کو باہر نکال لیا. جس طرح ہمارے ہاں نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہیں کہ اگر آپ کے ہاں بارشیں نہ ہوں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے بچوں کو باہر نکال لینا ہے، میدان میں چلے جانا ہے، جانوروں کو باہر لے جانا ہے، میدان میں چلے جانا ہے، ننگے پاؤں جانا ہے، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں تضرع ان کے ساری اختیار کریں اور اللہ سے دعائیں کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بارشیں عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے. نماز استسقا یعنی پانی مانگنے کی جو نماز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے پانی مانگنا، اسے کہتے ہیں نماز استسقا. تو انہوں نے وہی طریقہ اختیار کیا، سارے باہر نکل آئے. جب انہوں نے آثار دیکھے، بادلوں میں دیکھے، ارد گرد دیکھے، تو سمجھ گئے کہ اب ہم پر عذاب آنے والا ہے. تو رونے لگے، استغفار پڑھنے لگے، معافی مانگنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو ڈال دیا. یونس علیہ السلام جو باہر ادھر سائڈ پہ دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ان پر عذاب تو ٹل گیا، میں جاؤں گا تو میں نے تو کہا تھا ان پر عذاب آئے گا، کہیں انکار نہ کر دیں کو. تو آپ اپنے گمان کے لحاظ سے پھر آپ جا کے کشتی پہ سوار ہو گئے، اور پھر آگے کشتی کا واقعہ ہوا. آپ سمندر میں گئے، پھر کشتی نے آپ کو اپنے منہ میں لے لیا. پھر آپ جو ہے وہ کئی روز مختلف اقوال، ایک 40 روز آپ جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آپ پڑھتے رہے. پھر آپ کو اللہ نے باہر نکالا کشتی کے منہ سے، اس کے منہ سے مچھلی کے. تو یہاں اس چیز کا ذکر ہے کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ بستی والے ایمان لاتے. ابھی فلولا کانت قریۃ، ایسا نہ ہوا کہ بستی ایمان لاتی. بستی تو ایمان نہیں لاتی، ٹھیک ہے، تو بستی کے رہنے والے ایمان لاتا ہے. تو یہ بھی ایک علم ہے، جب ہم پڑھیں گے نا بلاغت اس میں، تو یہ ہے کہ بستی والے یعنی بستی سے مراد یعنی بستی والے ایمان لاتے، اور تو ان کا ایمان لانا انہیں فائدہ دیتا. تو یونس علیہ السلام کی قوم جو ہے نا وہ ایمان لے آئی. لما آمنوا، جب انہوں نے ایمان لے آئے، کشفنا عنہم، کھول دیا ہم نے ان سے، دور کر دیا، عذاب الخزی، ٹھیک ہے، رسوائی والا عذاب دور کر دیا، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ہم نے دور کر دیا. تو آخرت میں تب ہوگا جب ایمان لائیں گے، پھر آگے اچھے عمل کریں گے. ومتعناہم، اور ہم نے انہیں فائدہ اٹھانا دیا، الی حین، ایک مدت تک. تو یہاں جب کوئی استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بخشش کے دروازے کھول دیتا ہے، رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں مجھے یاد آ گیا موسم کے حساب سے، سردی ہے پنجاب میں کافی ساری. تو اس میں کل میں نے ایک درس دیا تھا جس میں سردی سے متعلق کافی باتیں ہیں. مجھے کچھ آپ کو کوئی انگلینڈ کے بھی ہے، وہاں بھی کافی سردی ہوگی، کچھ انڈیا کے بھائی. تو سردی جو ہے نا، ہمارے جو اسلاف تھے وہ سردی کے موسم کا انتظار کرتے تھے. سردی جو ہے نبی علیہ السلام کا حدیث ہے کہ سردی مومن کے لیے بہار ہے. ٹھیک ہے. حدیث کا ایک مفہوم بہار یعنی کہ خوشی ہے. سردی کیوں؟ اس میں دن چھوٹے ہوتے ہیں اور راتیں کیا ہوتی ہیں، بڑی ہوتی ہیں. اور حدیث کا ایک مفہوم ہے حدیث کا کہ یہ بغیر مشقت کے یعنی کہ آپ کے لیے ایک تحفہ ہے. وہ اس انداز سے کہ آپ سردی کے 3-4 مہینے جتنے آپ خوب روزے رکھ سکتے ہیں، اور راتوں کو آپ کے پاس بڑا ٹائم ملتا ہے، عبادت کا ملتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو بڑی راتیں ہوتی ہیں، تو بزرگان دین جو ان راتوں کو بڑا اس سے فائدہ لیتے تھے. اور حدیث پاک ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے بڑا خوش ہوتا ہے جو اس ایسی راتوں میں، سردی کی راتوں میں کھڑا ہوتا ہے، کھڑا ہو کے اللہ کی عبادت کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوش ہوتا ہے. اور آپ نے پیچھے کتاب الوضو میں حدیث پڑھی ہے مشکات میں کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں وہ اعمال جن کے کرنے سے تمہارے درجات بلند ہوں گے، تمہارے گناہ دھل جائیں گے. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جب وضو کرنا مشکل ہو اس وقت وضو کریں، اس سے تمہارے گناہ دھل جائیں گے اور تمہارے درجات بلند ہوں گے. تو 2 صورتوں میں وضو کرنا مشکل ہوتا ہے. ایک صورت ہوتی بہت خوب سردی ہو، وضو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. دوسرا جب بندہ بیمار ہو. تو اب پہلا تو ہے ہی نا کہ سردی ہے، اس وقت وہ پانی ہے، پھر اگر کہیں ٹھنڈا پانی ہے تو بڑا مشکل ہے. آج میں نے ظہر کی نماز پڑھی، بہت ٹھنڈا پانی تھا. اللہ اللہ.
تو گیا ہوا تھا کہیں باہر، تو ہاتھ منہ دھویا، تو پھر اس کے بعد پانی آیا، کچھ کچھ گزارا ہوا، تو اس وقت حضور فرماتے کامل وضو کرے تو درجات اللہ تعالیٰ اس کے بلند کرے گا۔ اور دوسرا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مسجد کو جانا، اندھیری راتوں کو مسجد کو جانا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، تو اس سے کیا ہوتا ہے، گناہ دھل جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں یعنی ہر موسم کا مزہ لینا چاہیے۔ اب موسم تو آنا ہے، اس نے تو سردی نے ہمارے کہنے سے کچھ کرنے سے تو نہیں ہوگا، ہاں اس سے ہم فائدہ اٹھا لیں جتنا بھی ہو سکے، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو ہے اچھے مطلب گرم لباس پہنے، اپنی حفاظت کریں، اور اگر اللہ توفیق دے تو ان لوگوں کی خدمت کریں جو ایسے غریب لوگ ہیں جن کے پاس اس موسم میں ایسا لباس نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، تو ان کو گرم سوٹ لے دیا، سویٹر لے کے دے دیا، کوئی بنیان ایسے، یہ جوتے ایسے، تو یہ بھی ایک ان کے ساتھ نیکی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک وقت تک ان کو پھر رہنے کا یعنی دے دیا کہ وہ رہیں گے، ان پر عذاب نہیں ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ، وَلَوْ شَاءَ، اگر چاہتا ربک آپ کا رب، لآمن، ضرور، لام تاکید کے لیے، ضرور ایمان لاتے، کون؟ من فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے ضرور ایمان لاتے، کلہم، سارے کے سارے، جمیعاً، سب کے سب، سارے کے سارے اللہ پر کیا لاتے؟ ایمان لاتے۔ لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ نے ان کی اعمال دیکھے ہیں تو ان پر مہر لگا دی، ان کی تقدیر میں کہ ایمان نہیں لائیں گے، کیا فانت، پس آپ تکریہ الناس، آپ مجبور کریں گے لوگوں کو، حتیٰ یہاں تک کہ یکونوا مومن، ایمان والے ہو جائیں، کیونکہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تو خواہش تھی کہ لوگ زیادہ سے زیادہ مسلمان ہوں، لیکن دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت بھی ہے، ٹھیک، تقدیر بھی ہے، تو آپ کی چاہت تو تھی کہ آپ کیا کریں، جو ہے وہ اور جسے ہم پڑھتے ہیں سورہ بقرہ کا پہلا ہی رکوع ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، کافر ہیں، سواء علیہم، برابر ہے کہ اانذرتہم ام لم تنذرہم، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ایمان نہیں لائیں گے۔ لیکن آپ علیہ السلام نے ڈرانا نہیں چھوڑا، تبلیغ نہیں چھوڑی، کیوں؟ ڈرانے کا فائدہ تو ہے نا، تبلیغ کا فائدہ تو ہے نا، جو آپ بات کرتے ہیں کم سے کم آپ کو تو فائدہ ضرور ملتا ہے، تو آپ علیہ السلام نے ان کو تبلیغ کرتے رہے۔ تو یہاں آپ علیہ السلام بار بار کہتے تھے، تو اللہ فرماتا ہے آپ وما کان لنفس، کسی جان کے لیے یہ لائق ہی نہیں ہے، ان تؤمن، کہ وہ ایمان لے آئے، الا باذن اللہ، ہاں اللہ کی اذن سے، کوئی بھی ایمان لے آئے گا اللہ کی اذن سے، میری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے، اگر ایمان اللہ سے نصیب کرے گا تو ہماری کوشش کا ہمیں اللہ صلہ دے گا، نبی علیہ السلام کی کوشش کا اللہ انہیں صلہ عطا فرمائے۔ تو ایمان لانا جب الا باذن اللہ، اللہ کی اذن سے ہوگا، وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ، اللہ نے ڈالا ہے ان پر، گندگی ڈالی ہے، پر اللہ، ان لوگوں پر، لا یعقلون، جو عقل نہیں رکھتے، تو کیونکہ وہ اعمال ہی ایسے کرتے ہیں، بار بار فسادی کام کرتے ہیں، تو اللہ نے پھر وہ تھوڑا تھوڑا، نبی علیہ السلام فرماتے دل ہے نا، یہ بھی زنگ آلود ہو جاتا ہے، جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، دل بھی ایسے زنگ آلود ہوتا ہے، تو فرمایا کہ لوہے کا زنگ تو اترتا ہے، دل کا اور زنگ کیسے اترے گا؟ دل کا زنگ حضور نے فرمایا دو چیزوں سے، قرآن پاک کی تلاوت سے، موت کو یاد کرنے سے، دل کا زنگ کیا جائے اتر جائے گا، پھر انسان کو آخرت کی فکر پڑے گی۔ قل، فرما دیجیے، آگے انظرو، یہ کیا ہے؟ انظرو، تو ملا کر جب پڑھیں گے قل انظرو، الساکن اذا حرک بالکسر، کوئی بھی ساکن ہے اس کو جب حرکت دی جائے گی تو کسرہ کی حرکت دی جائے گی، یہ کلیہ تو کلیتاً تو مطلب یہ قاعدہ نہیں ہے، لیکن یہ 90% ایسا ہی ہوتا ہے، کہیں کہیں پیش آتی ہے، ٹھیک ہے، تو جیسے علیہ اللہ یا اور کچھ ہے، لیکن زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ الساکن اذا حرک بالکسر، ساکن کو جب حرکت دی جاتی ہے تو کسرہ کی حرکت دی جاتی ہے، زیر کی۔ قل انظروا، دیکھو، ماذا فی السماوات، کیا ہے زمین، والارض، آسمان میں، ذرا غور کرو، اللہ فرماتے ہیں وما تغنی الآیات، فائدہ نہیں دیں گی ان کو، الآیات، یہ آیتیں، والنذر، اور ڈرانا،
ان قوم، ایسی قوم سے لا یؤمن جو ایمان نہیں لاتے. جو ایمان نہیں لاتے آپ کتنا ڈرائیں ان کو سمجھائیں انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے ان کے دلوں پر مہر لگی ہے. ختم اللہ علی قلوبہم. فہل ینتظرون، کیا وہ انتظار کر رہے ہیں؟ انتظر جمع کا صیغہ. الا مگر مثل، اس مثال، ایام الذین، ایسے دنوں کی مثل کا انتظار کر رہے ہیں، خلو جو گزر چکے ہیں، من قبل، ان سے پہلے. تو آپ نے غور کرنا ہے نا، یہ جتنے بھی ہیں چیزیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں بار بار، تو آپ نے قرآن پاک کھولنا بغیر جو ہے نا وہ ترجمے والا، تو آپ نے ایسے دیکھنا، فہل، پس کیا، ینتظرون، یہ تو آپ کو صیغہ میں معلوم ہوگا، بابی معلوم، الا مثل ایام، یوم کی جمع اللہ دن، وہ خلو جو گزر چکے من قبل، ان سے پہلے. کیا ایسے یعنی یہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں جس طرح پرانے زمانے میں ان سے پہلے جو قومیں تھیں ان پر عذاب آیا تھا، وہ اسی طرح کا انتظار کر رہے ہیں؟ قل، فرما دیجیے، یعنی نہ مان کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی یہ نہیں مانتے گویا کہ اس طرح کا انتظار کر رہے ہیں جس طرح ان پر عذاب آیا تو ان پر بھی ایسی عذاب آئے گا. ٹھیک ہے. قل، فرما دی، فانتظروا، ٹھیک ہے تم انتظار کرو، انی معکم، میں بھی انتظار کر رہا ہوں، من المنتظرین، انتظار کرنے والوں میں سے. ثم، پھر کیا ہوا جب پچھلی قوموں پر عذاب آیا؟ ثم ننجی رسولنا، تو ہم نے نجات دی رسولوں کو. ننجی، ٹھیک ہے، متکلم کا صیغہ، اور رسولنا، یہ جمع، رسولنا اپنے رسولوں کو، یہ مفعول بھی بن جائے گا. ہم نے اپنے رسولوں کو نجات دی، یعنی جب نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، نوح علیہ السلام کو نجات دی. قوم لوط پر عذاب آیا، لوط علیہ السلام کو نجات دی. تو اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنے رسولوں کو نجات دی. والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان والے تھے رسولوں کے ساتھ، جیسے نوح علیہ السلام کے ساتھ لوط علیہ السلام. کذالک، اسی طرح، حقا علینا، ہم پر یہ بھی حق ہے کہ ننزل المؤمنین، ہم مومنوں کو نجات دیں. یہ کیونکہ ہمیں مانتے ہیں تو ہم پر بھی یہ حق ہے کہ ہم ان کو کیا دیں، نجات دیں، انہیں بچائیں، کیونکہ وہ ہمیں مانتے ہیں. جی ذوالفقار صاحب، ذرا خلاصہ بتائیے اس کا. جی سر، اس رکوع میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جو بنی اسرائیل ہے ان کا ہم نے عزت بھی دی، ٹھکانہ بھی دیا، پاکیزہ چیزوں سے رزق بھی دیا، تو پھر بھی انہوں نے اختلاف کیا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس جو ہے علم آ گیا جی تو اللہ اگر وہ شک کریں، یعنی کہ جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، جی جی تو ان سے یہ بنا کہ پہلے والوں سے پوچھ لیں کہ پہلے والوں پر بھی جو ہے احکام جاری ہوئے ہیں، لیکن منکرین میں سے مت ہو جاؤ. جو آیت میں جھٹلانے والوں میں سے اگر ہو جاؤ گے تو خسارہ پاؤ گے. خسارہ پاؤ گے. وہ جب تک ان پاس یہ ثابت نہیں ہو جاتا تو وہ ایمان نہیں لاتے، یعنی کہ اللہ کی تقدیر تو ان پر غالب آئے گی، جس نے ایمان نہیں لانا وہ نہیں لائے گا، جی چاہے وہ جتنا بھی کوشش کر لیں. کوشش کر لیں. ٹھیک ہے، آگے جی نوشین بہن. حضرت اس میں جو ہے پہلے تو نعمتوں کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ یہ ساری چیزیں میں نے تم کو دی، جیسے ٹھکانہ، رزق ہے، اور رسولوں کا آنا، جی جی ڈرانے والوں کا آنا، یہ ساری نعمتیں تھی. اور پھر بھی جو ہے نا آیتوں کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جو ایمان جن کو نہیں لانا ہے نا تو وہ نہیں لائے، ان کے آگے کوئی نشانیاں ظاہر ہو جائیں. جی جی ٹھیک ہے. اور حضرت جی میرا ایک سوال بھی ہے جی جی کہ یونس علیہ السلام کی قوم نے اس جگہ کا جو نام ہے اس جہاں پہ عذاب آیا تھا، کیا نینوا. اچھا یہاں پہ عذاب آیا تھا، اس جگہ پہ نہیں، عذاب سے بچ گئے تھے، بچ گئے تھے. ٹھیک ہے، عذاب سے ایمان لے آئے تو پھر عذاب سے یعنی بچ گئے تو بس کا کیا اسے کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. چلے. اچھا، اس میں کچھ ینتظرون، یہ اسد علی کون سا صیغہ ینتظرون؟ اسد علی ہے، گیلانی صاحب تھے، گیلانی طاہر گیلانی صاحب ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. جی ینتظرون کون سا صیغہ ہے؟ جمع ذکر غائب. ٹھیک ہے. اور کون سا باب کون سا ہے؟ جی جی ہوگا جی. اور کون بتائے گا؟ مکھن پہلوان بتائے گا. انفعال تو نہیں، انفعال، انتظر، انفعال پھر ہوگا.
جی حارث صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ حارث صاحب حضرت میں کہہ رہا ہوں ناصرہ ینصرو ہے. نہیں نہیں، آپ تو بہت ہی نیچے چلے گئے. ناظرہ بیک چلو. آپ ذرا نیچے. حضرت انفعال ہے، انفعال لگ رہا ہے. ذوالفقار صاحب بتا. انفعال نہیں یہ ہے سر نا، باب افتعال ہے. افتعال ہے. انتظرا افتعال اجتنبا، انتظر انتظرا اجتنبا، ٹھیک ہے. ہاں اجتنبا، ٹھیک ہے. تو ان کی کچھ جو ہے نا وہ کیا ہے نشانیاں ہیں. جیسے باب افتعال میں تا آئے گی، کیا آئے گی؟ تا آئے گی. ہاں انتظرا اجتنبا استنصرا، بہت ساری اس طرح چیزیں آئیں گی، ٹھیک ہے نا. اس پر غور کریں گے نا. اسی دیکھیں نا، آپ کہہ رہے ہیں انفعال، انفطرا ہے، یہ انتظرا ایک لفظ زیادہ ہے. انتظرا انفطرا، تا آ رہی بار بار، تو اس پر غور یہ فا کیجیے گا. کلمے کے بعد تا ہے نا، فا کلمے کے بعد تا. ہاں جی ٹھیک ہے. ہاں اس کو افتعال بن جائے گا حضرت. ہاں افتعال بن جائے گا، ٹھیک ہے نا. اچھا یہ حارث صاحب، یہ ثلاثی مجرد ایک ثلاثی مزید فی ہے. حضرت مزید فی ہے. مزید فی، ہاں. تو آپ کہہ رہے تھے ناصر عنصر، ہاں یہ ثلاثی مزید فی. اس کو جو ہم نے باب پڑھے نا، آپ کو پڑھائے، اس کو بار بار دیکھتے رہیں. میں مولانا عمران صاحب کہوں گا کہ جب یہ صرف کی بات ہوتی ہے نا، صرف پڑھائے نہیں بلکہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اگلی کلاسوں میں آپ کی جو مولانا عمران صاحب پڑھاتے ہیں میں بھی شامل ہوں گا. میں پوری توجہ سے دیکھوں گا کہ جو خاص طور پر جو صرف ہے نا، تو اس میں آپ نے توجہ دینی ہے. نہیں وہ باقاعدگی سے جو ہے نا پوری اچھا ریویژن بھی کراتے ہیں، بار بار دہرائی کرواتے ہیں، ساتھ ساتھ پوچھتے ہیں جو پڑھا ہے اس کو ابھی سناؤ جی جی فوراً. ہاں جی جی. بس میں آپ کے لیے یہ ڈیوٹی لگاؤں گا کہ آپ نے 24 باب رٹا لگانا ہے، 24 بابوں کا، ٹھیک ہے. کتنے باب ہیں؟ 24. اور دن اور رات میں کتنے گھنٹے ہیں؟ 24. تو بڑا آسان ہے، تو آپ لکھ لیں، ایک لائن بنا لیں. یہ ثلاثی مجرد کے باب ہیں، یہ ثلاثی مزید فی کے ہیں، یہ رباعی مجرد کے ہیں، یہ رباعی مزید فی کے ہیں. منٹوں میں آپ کو یاد ہو جائے گا. ذوالفقار صاحب نے کئی مرتبہ لکھ کے بھی بھیجے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو کل رضوان صاحب نے لکھنے ہیں، رضوان صاحب نے، حارث صاحب نے اور سید طاہر صاحب نے، یہ گروپ میں سینڈ کرنے ہیں، ٹھیک ہے ایک جی. ایک لائن میں آتا ہے، ایک ایک باب بس. ہاں ایک لائن میں. تو ایک آپ ایک جتنا بار بار لکھیں گے تو انشاءاللہ پریشانی نہیں رہے گی. گیلانی صاحب ٹھیک ہے جی جی؟ انشاءاللہ ضرور. جی ہاں بالکل انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. گیلانی صاحب، طاہر صاحب، جی جی صاحب جی انشاءاللہ. ہاں یہ 24 جو باب ہے نا، تھوڑا سا دیکھیں گے نا، تھوڑا سا آپ دیکھیں گے نا، تو انشاءاللہ یہ بہترین ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ہم آگے سبق میں چلتے ہیں. ٹھیک ہے. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قل، فرما دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم، اگر تم ہو، فی شک میں، من دینی، میرے دین سے متعلق، ٹھیک ہے. فلا اعبدو، تو میں نہیں عبادت کروں گا، اللہ دین لوگوں کی، تعبدون جو تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے، ولیکن لیکن اعبد اللہ، میں اللہ کی بات کروں گا. اعبدو واحد متکلم کا صیغہ، اللہ، میں اللہ کی بات کروں گا. اللہ وہ میرا رب، وہ رب ہے، یتوفاکم، جو تمہیں مارتا ہے، تمہیں وفات دیتا ہے. اب دیکھیں، یہ بتانے کا مقصد یہ، غور کریں آپ، ایک ایک لفظ پر غور کریں گے نا، انشاءاللہ یہ آپ کو خود ترجمہ آنے لگ جائے گا، ٹھیک ہے. اور یہ آ جائے گا آپ کو. وہ امرتو، ٹھیک ہے، یہ میں پوچھوں گا یہ کون سا صیغہ ہے. وہ امرتو، اور مجھے حکم ہوا ہے، ان اکون، کہ میں ہو جاؤں، من المؤمنین، مومنوں میں سے. ان اکون، نون پر زبر کیوں آئی؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے آپ کے لیے. من المؤمنین، مومنوں میں سے ہو جاؤں، اور مجھے حکم ہے کہ میں مومنوں میں سے ہو جاؤں، ٹھیک ہے. جی آپ ہینڈ ریز ابھی نہیں کرنا، میں جب سبق پورا ہوگا نا پھر انشاءاللہ میں پوچھتا ہوں. وَأَنْ أَقِمْ، یہ کہ تم قائم کرو، یعنی سیدھا رکھو، وجہ، اپنے چہرے کو، دین کے لیے، حنیفاً، باطل سے جدا کر کے. وَلَا تَكُونَنَّ، اور مت ہو جانا، من المشرکین، مشرکوں میں سے. وَلَا تَدْعُوا، مت پکارو، تدعو یعنی تعبدو، یا مت عبادت کرو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی، ما لا ینفعک، جو تمہیں فائدہ نہیں دیتے. ینفعک، ضمیر منصوب متصل. ولا یضرک، اور جو نہ ہی تمہیں نقصان دیتے ہیں، ایسوں کو مت پکارو. اور یہ پکارنے سے مطلب یہ عبادت مت کرو.
ٹھیک ہے نا. اب یہاں سے کچھ لوگ بولے تھے کسی اور کو مت پکارو، بزرگوں کو تو پکارتے ہو تو جو ہے یہ تو اللہ نے منع فرمایا ہے. ٹھیک ہے نا. تم تو یہاں تو پھر اللہ نے تو یہ تو نہیں منع فرمایا. یہاں ولا تدو یہ معنی یہ کیا جاتا ہے کہ مت پکارو اللہ کے سوا جو تمہیں فائدہ اور نقصان نہیں دیتے ہیں. تو اب یہاں سے وہ یہ کہتے ہیں کہ مردوں کو مت پکارو. تو یہاں مردوں کا تو ذکر ہی نہیں، پھر تو آپ زندوں کو نہ پکارے نا، اپنی طرف سے تو معنی نہ لینا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے یہاں ہے آپ جلالین اٹھا کے دیکھیں وہاں کیا ولا تدعو یعنی تعبدو مت عبادت کرو. ہم تو پھر کسی کو بھی نہیں پکار سکتے، نہ زندوں کو پکار سکتے ہیں نہ مردوں کو پکار سکتے ہیں. ویسے ہمارے ہاں تھوڑا سا غلو ہے، ہمیں اللہ کو پکارنا چاہیے. کس کو پکارنا چاہیے؟ عبادات میں آگے پیچھے اللہ کو پکارنا چاہیے، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا چاہیے. ٹھیک ہے. ہاں صرف اس کا اتنا ہے کہ اہل سنت کہتا ہے اگر کوئی پکارتا ہے تو وہ مشرک نہیں ہے، اتنا فرق ہے. دوسرے جو لوگ ہیں اس کو مشرک کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتا ہے، خاص طور پر جو اللہ کو پیارے ہو گئے ان کو پکارنے سے وہ کہتے ہیں مشرک ہو گئے. ہم کہتے ہیں مشرک نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. کیونکہ اس طرح کے دلائل ہیں، صحابہ کرام نبی علیہ السلام کو پکارتے تھے لیکن یہ معمول نہیں رہا. ٹھیک ہے نا. ہمارے کچھ بہت ہی عقیدت میں یا غوث اعظم یا غوث اعظم بہت زیادہ کرتے رہتے ہیں نا. تو مطلب ٹھیک ہے بڑے اللہ کے پیارے ہیں لیکن آپ نے اللہ کو پکارنا ہے. غوث اعظم نے بھی اللہ کو پکارا ہے. ہمارے صرف اتنا ہے کہ ہم کہتے ہیں سو اللہ کے ولیوں کو پکارنے سے یہ محبت کا اظہار ہے، اس سے بندہ مشرک نہیں ہوتا. لیکن ہم نے اس کو معمول نہیں بنانا. میں مطلب جو دیکھ رہا تھا ایک مرتبہ مدنی چینل دیکھ رہا تھا، تو مدنی چینل پہ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اٹھتے بیٹھتے یا غوث اعظم کہہ رہے تھے. یہ معمول نہیں ہے. اٹھے بھی یا غوث اعظم کہہ رہے ہیں، بیٹھتے بھی یا غوث اعظم کہیں مدنی چینل پہ. مطلب وہ عوام کو یہ بتا رہے ہیں تم ہر وقت غوث اعظم کرتے رہو. اللہ کی بندو، وہ اللہ کے پیارے، ان سے محبت کریں. ذکر اللہ کا ہے، وہ بھی اللہ کا ذکر کرتے تھے. تو یہ چیزیں جو ہے نا ہمارے اندر کچھ رس بس گئی ہیں جس وجہ سے پھر عوام اور نیچے چلی گئی ہے. تو اس لیے عبادت اللہ کی ہے، پکارنا اللہ کو ہے، اللہ کے ولیوں کا وسیلہ لینا ہے. آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر پڑھیں علامہ غلام رسول سیدی صاحب کی، بہت بڑے عالم دین اہل سنت کے، علامہ عبدالحکیم شرف قادری صاحب کی. تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اللہ کو پکاریں، اللہ کی بات کریں، اللہ کو دعاؤں میں پکاریں. پہلا درجہ یہی ہے. پھر دوسرا نبی علیہ السلام کا وسیلہ آپ لیں. ٹھیک ہے. اور نیچے آنا ہے تو اولیاء کرام کا وسیلہ لیں. بس اتنا ہی کریں. ٹھیک ہے. باقی اس پر دوسرے لوگوں نے چلے بعد میں بتا دیا. ہاں تو یہ چیزیں اس کو مطلب اس طرح رواج دینا کہ دعاؤں میں بھی مطلب یا غوث اعظم، دستگیر، بیڑی پار، ٹھیک ہے اس کو ناجائز نہیں کہتے، لیکن آپ پہلے درجے پہ آئیں، اللہ کو پکاریں، اللہ کے رسول کا وسیلہ لیں. ٹھیک ہے نا. ان چیزوں کریں گے آپ کو شرک کا فتویٰ لگے گا تو آپ اس کہتے ہیں نا کہ تہمت کی جگہ سے بھی آپ بچیں. تو ایک تہمت لگ جائے گی آپ کے یہ شرک کر رہا ہے، تو ہم اس کو مشرک نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس کا جواز کا ہے فتویٰ، لیکن کیوں ہم اتنا نیچے آ کے خواہ بحث میں پڑیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ بہت زیادتی کر جاتے ہیں، آپ کو مشرک کہہ جاتے ہیں، آپ کو کیا کچھ کہتے ہیں. ہمیں بھی احتیاط کرنی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اہل علم تو ایسا نہ کرے نا. چلو عوام کرتی ہے تو اس کو سمجھانا ذرا بہتر ہے. تو بندہ ایک مفتی بہت بڑا ہو کے اور اٹھتے بیٹھتے وہ یہ ذکر کرے، اللہ کا ذکر کے بجائے یا غوث اعظم کا ذکر کرے، تو اللہ کی ولیوں سے محبت ہے، عشق پیار ہے. لیکن عوام کو آپ نے دینا ہے کہ انہوں نے بھی اللہ سے محبت کی، تب ہمیں ان سے محبت ہے. بھائی ہم کسی اور سے محبت نہیں کرتے نا. کیوں؟ کہ وہ اللہ کا محبوب نہیں. جو اللہ کے محبوب ہیں ان سے محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ہم جو اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ کی محبت کی وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ اللہ سے محبت کرتے تھے، تو اس لیے وہ بھی اللہ سے محبت کرتے تھے. اچھا وہ اس سے کچھ زیادتی کر جاتے ہیں کہ تو تم کسی کو پکارتے جو تمہیں فائدہ نقصان نہیں دیتے. اچھا دیکھیں میری اور بات، جو ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کے جو پیارے ہیں وہ فوت ہو گئے، ان کے پاس اختیارات ہیں اور بہت ساری بیانات ہوتے ہیں. اصل میں یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے ولی کو کوئی بندہ پکارتا ہے، وہ اللہ کے ولی قبر میں زندہ ہوتے ہیں، وہ ہمارے حق میں دعا کرتے ہیں. بس اتنا ہے. وہ یہ نہیں کہ وہ چیز اٹھا کے، اب بہت سارے لوگ عقلی طور پر ہم سے سوال کرتے ہیں. بھائی کل بھی ایک لڑکے نے سوال کیا کہ بھائی دیکھیں اگر آپ مجھ سے 10,000 مانگے یا میں آپ سے 10,000 مانگوں تو آپ مجھے 10,000 دیں گے، لیکن جو بندہ فوت ہو گیا وہ 10,000 کیسے دے گا؟ اس طرح اور سوال کرتے ہیں کہ جناب میں کہوں کہ پانی لے آؤ، پانی آپ دے دیں گے، لیکن آپ غوث اعظم کو کہو کہ پانی دو تو وہ تو نہیں دیں گے، وہ تو بغداد شریف میں ہے.
تو ان کو سمجھانا ہے، عوام کو سمجھانا ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اللہ کے ہماری مدد کر دے، مطلب اس انداز سے مدد کرتے ہیں کہ وہ ہمارے حق میں دعا کرتے ہیں. جب بھی کوئی اللہ کے ولی کو پکارتا ہے وہ اس بندے کے حق میں دعا کرتے ہیں، اللہ قبول فرماتا ہے. اس کی ایک مثال ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث 32,002. آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں قبر انور پہ ایک صحابی گیا، عرض کیا رسول اللہ دعا کیجئے، بارشیں نہیں ہو رہی. تو آپ علیہ السلام اس کے خواب میں تشریف لائے، فرمایا بارشیں ہوں گی. تو یہ اس کا جواز ہے کہ جو ہے وہ دعا کرتے ہیں، نبی علیہ السلام دعا کرتے ہیں، ظاہر ہے امتی بھی دعا کرتے ہیں. تو اتنا ہے، ٹھیک ہے جی. تو جتنا بھی آپ کریں اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے پیاروں سے محبت کریں، یہ ہمیں اس چیز پر غور کرنا ہے. فَإِن فَعَلْتَ، اگر تم نے ایسا کیا، فَإِنَّكَ، آپ ہو جائیں گے، اذن تب، مِنَ الظَّالِمِينَ، ظالموں میں سے ہو جائیں. تو اب یہ جو کسی کو پکارے وہ ظالم میں سے کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں نبی علیہ السلام کو بھی پکارا ہے، اس میں زندہ مردہ کی تو بات ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے بخاری میں 119 نمبر، یا رسول اللہ پکارا ہے، یا رسول اللہ میرا حافظہ کمزور ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا جا تو بادام کھا لے، کوئی اور چیز کھا لے، فرمایا چادر بچھا. آپ نے غیب سے اس طرح ہاتھ کیا اور اس کی چادر پہ ڈال دی ہے، فرمایا سینے سے لگا لے. کہتے وہ دن آج کے دن میں کوئی حدیث نہیں بولا، کوئی بات نہیں بولا، تو مدد کے لیے آئے ہیں، آپ علیہ السلام نے دی ہے. اگر اس آیت کو آپ اسی پر لے جاتے ہیں کہ بھائی کسی کو نہیں پکارنا، تو پھر صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں کیا رائے ہوگی؟ ٹھیک ہے جی. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. اچھا، وَإِن يَمْسَسْكَ، اگر چھو جائے، ملے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں کوئی نقصان پہنچے، یمسسک پہنچے تم کو اللہ کی طرف سے نقصان، فلا کاشف لہ، تو کوئی کھولنے والا نہیں، ٹھیک ہے، اللہ، مگر وہی اللہ، یعنی وہی دور کرے گا. وَإِن يُرِدْكَ، اگر وہ خدا ارادہ کرے، ان شرطیہ، ان اگر یورد کا وہ تیرے ساتھ ارادہ کرے، بخیر، بھلائی کا، فلا راد، کوئی دور کرنے والا نہیں، لفضل، اللہ کی فضل کو. اللہ ارادہ کرنا تھا کہ آپ کو بھلائی ملنی ہے تو کوئی دور کرنے والا نہیں. یصیب بہ من یشاء، پہنچا جاتا ہے، یصیب پہنچاتا ہے بہ، اپنا فضل، من یشاء، جسے چاہے، من عبادی، اپنے بندوں میں سے جسے چاہے فضل پہنچاتا ہے. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، بخشنے والا اور مہربان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. قل، فرما یا ایھا الناس، اے لوگ، قد جاءکم الحق، تمہارے پاس حق آیا، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. فمن اہتدی، جس نے ہدایت کا راستہ اختیار کیا، فانما، پس اس نے، یہتدی، ہدایت لی، لنفسی، اپنے لیے. جو ہدایت کا راستہ اختیار کرے گا اپنے لیے. ومن دل، جو گمراہ ہوگا، ان گمراہی کا راستہ اختیار کرے گا، فانما یدل علیہا، یہ گمراہی اسی پر ہے، جو کرے گا اپنے لیے کرے گا. وما انا علیکم بوکیل، ٹھیک ہے، میں تمہارے اوپر کوئی وکیل نہیں، ٹھیک ہے، میں تمہارا کو محافظ نہیں کہ تم نے یہ کرنا ہے. واتبع، پیروی کیجیے، ما یوحی الیک، جو آپ کی طرف وحی ہوئی ہے. واصبر، اور صبر کیجیے، حتی یحکم اللہ، یہاں کہ اللہ فیصلہ کرے. واہ، اور وہ خدا، خیر الحاکمین، بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. جی ذوالفقار صاحب. جی سر، اس رکوع میں جو اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اپنے جو دین کے بارے میں جو ہے نا، اس کے بارے میں شک نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اور اپنا چہرہ جو ہے وہ سیدھا اللہ تعالیٰ کی طرف رکھو، مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ. جی عبادت جو ہے غیر ما سوا اللہ کی مت کرو، اور جی وہ جو آپ کو نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتے ان کی عبادت مت کرو، ہوں اور یکسو ہو جائیں اللہ کی طرف. اگر ایسا کرو گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. جی جی تو کوئی اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نقصان پہنچائے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، یا اللہ ہاں جی تعالیٰ کسی کو اگر فائدہ دینا چاہتا ہے تو کوئی اس کو نہیں روک سکتا. جی جی یعنی کہ آپ نے، ہاں جی، تو اللہ پاک فرمایا کہ تمہارے پاس جب حق آ گیا ہے تو جو ابھی آپ گمراہی کرو گے تو یہ تم اپنے لیے کرو گے، خود سے کرو گے. اللہ جی تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا ہے یہ حق جی کا راستہ ہے. ٹھیک. نوشین بہن. سوال ہے کہ جیسے ہم مطلب پڑھتے ہیں، جیسے اللہ جی تعالیٰ نے جو ہے کچھ جو ملائک ہیں ان کو کچھ اختیارات دیے ہوئے ہیں، اس طرح سے انبیاء، اس طرح سے جو ولی اللہ ہے. تو یہ تھوڑا کلیئر کرنے کا تھا کہ اختیارات کا تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ اگر وہ بندہ چاہے یا جس کو اختیار ملا ہوا ہے، اگر اس سے کوئی سوال کیا جائے تو وہ اس کو دے سکتا ہے، اس کے پاس یہ اختیار ہے. تو یہ اللہ کے ولیوں کے لیے، انبیاء تو زندہ ہیں،
वली जिंदा है। अब इख्तियारात के मामले में क्या बात है? लेकिन उनको पास यही कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुआएं कबूल फरमाता है। वो जो ये चाहते हैं, ये नहीं कि अपनी तरह अगर वो कोई चीज मतलब कोई कहता है ना कि दाता रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे आता है कि हमें ये चाहिए, ठीक है, तो उस मुसलमान को हम समझाएंगे कि अल्लाह से मांगे। अगर वो कहता है ना कि मुझे ये लेके दे, मुझे बेटा लेके दे, तो उसका भी ये यकीन होता है कि इन्होंने अल्लाह से मांग के देना है, उन्हें अपनी तरफ से नहीं देना। हजरत किसी ये बुजुर्ग बात समझ में आती है, जी जी लेकिन मैं ये इख्तियारात का सवाल कर रही हूँ कि इख्तियार का मकसद तो ये होता है ना कि आपके पास एक चीज है, आप उसको देंगे, मतलब ये इख्तियार दिया हुआ है पहले ही। जी जैसे जी अगर हम दुनियावी लेवल पे भी देखते हैं कि जो पोस्ट नीचे से नीचे आती है, जो डेजिग्नेशन होती है, तो उस बंदे के पास इख्तियार दिया जाता है, उसको अथॉरिटी होती है जी कि जी वो होता है, वो पूछता नहीं है ऊपर के मैं दूं या ना दूं। नहीं, इस तरह नहीं ना, वो अल्लाह ताला देखिए ना, मालिक तो अल्लाह है ना, खालिक, वो उनका भी ताल्लुक अल्लाह से होता है। फौरन मांगते उन्हें अता मिल जाता है, वो अता हो जाता है, ठीक है। ये नहीं कि वो जब चाहे किसी को बेटा दे दें या ऐसी कोई चीज दे दें या इस तरह कोई, यही आप कहना चाह रही हैं ना? बस मेरे जहन में एक चीज है, और सुनी हुई भी है, पढ़ी हुई तो नहीं है इतनी, कि मतलब इन अल्लाह के वलियों के पास इख्तियारात होते हैं, वो अगर देना वो चाहते हदीस में हैं। वो हदीस में है कि अल्लाह ने उनको कई खजाने दिए हैं, यानी कि जो रिज़्क तकसीम होता है ना, अल्लाह तबारक व तआला आबिदीन के जरिए से रिज़्क तकसीम करता है, तो उनकी ड्यूटियां लगी हुई हैं, हदीस में है। तो ज़ाहिर है जो उनकी ड्यूटी है ना, वो उनको पूरा करना होता है उन्होंने, वो जो इख्तियार और जितना है एक वो हदीस है, जी जी हजरत ये एक हदीस भी है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मफ़हूम है कि अल्लाह ताला जो है वो ऐसे ना कि तकसीम हम करते हैं, मैं करता हूँ अना और कासिम देते अल्लाह जो होती है नबी अलैहि सलाम के, अल्लाह देता है और मैं बांटता हूँ, तो वो भी अल्लाह की तरफ से ही है। हाँ, है तो सब कुछ अल्लाह जी की जी तरफ अल्लाह से, की तरफ सही से है। ही है। जी जी असद सर अली। हमने तसव्वुफ की किताब में पढ़ा है कि अल्लाह ताला ने अगर वलियों को इख्तियार दिया भी है, लेकिन वो अल्लाह ताला की मशीयत में वो जी दखल जी अंदाजी फिर भी नहीं करते हैं, जो ना अगर हो भी तो शरीयत के खिलाफ नहीं चलते हैं वो। जी जी असद अली। जी उस्ताद मोहतरम, मैंने ये एक सवाल करना था। दुआ करते हुए मैंने देखा है कुछ जगहों पे जमात के साथ नमाज के बाद बाज़ औक़ात दुआ करते हुए ऐसे दुआ करते हैं, तो दुआ में ही फिर वो दरमियान में जो वैसे हम लोग बाज़ औक़ात पढ़ते हैं, या वो ये शुरू में मांग लेते हैं कि या रसूलुल्लाह उन्ज़ुर हालना, तो एक शुरू में हम मसलन कोई भी दुआ मांग रहे हैं तो ज़ाहिर है अल्लाह ताला से मांग रहे हैं, तो फिर वो पहले वो मांगना, मसलन कोई भी मांगे अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया, वो पढ़ी, फिर दरमियान में ये पढ़ दिया कि या रसूलुल्लाह उन्ज़ुर हालना, और आखिर में फिर कोई अल्लाह ताला से दुआएं शुरू कर दी, तो ये क्या मुनासिब इस तरह नहीं है कि हम सिर्फ अल्लाह से ही दुआ करें? हाँ, कर सकते हैं हम रसूलुल्लाह से ये या रसूलुल्लाह उन्ज़ुर हालना हम पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर इसको मिक्स ना करें या दुआ में ना पढ़ें, इस बारे में क्या कहते हैं? इसको अलग से पढ़ लें हम कि वो हम बिल्कुल अल्लाह से मांगे उसी वक्त। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, दुआ जो है ना, दुआ इबादत है, ये सिर्फ अल्लाह से मांगे। जी ये या बिल्कुल। रसूलुल्लाह उन्ज़ुर हालना था ना, ये सिर्फ एक मोहब्बत का इजहार था कि हम यहाँ मतलब कहीं भी जा रहे हैं और मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, ठीक है ना। जब हम दुआ मांगे, दुआ तो या अल्लाह से मांगेंगे, तो ये हमने वही ना, वो जो मैंने बात की ना, वो हम इधर लेके आ गए। वो एक किताब है डॉक्टर ताहिर कादरी साहब की, उसका नाम है अल वसीलत इंदल मुहद्दिसीन, वसीला मुहद्दिस। उसमें भी उन्होंने देवबंद के भी अकायद लिखे हैं कि वो भी या रसूलुल्लाह कहते हैं या हबीबल्लाह कहते हैं। जब हम उनको कहते हैं ना, वो कहते हैं ठीक है हम कहते हैं, लेकिन हम दुआ में इस तरह नहीं कहते, हम कहते हैं मतलब कि हम मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, ठीक है। तो इस बात पे हम सारे मुत्तफिक हो जाते हैं कि हम जब हम कहते हैं या रसूलुल्लाह कहते हैं या हबीबल्लाह कहते हैं, तो ये एक मोहब्बत का इजहार होता है नबी अलैहि सलाम से, लेकिन उसको सर हम हमारे उलमा ये कहते हैं सर कि ये हमें एज ए बतौर इस्तिगासा ये दुआ हाँ, मांगते हैं वो दुआ कि नहीं मतलब मांगनी चाहिए ना, वैसे ही मतलब कहीं बात हो तो कहें, लेकिन अब जब हम आप कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रब्बना आतिना फिद दुनिया कह रहे हैं, फिर या रसूलुल्लाह उन्ज़ुर हालना कह रहे हैं, ये मतलब जो है ना, इस तरह ये है कि सिर्फ अल्लाह से मांगे। वही ना सर, पर वैसे तो आपकी बात बिल्कुल जी बजाय, और हम भी इसी मानों में लेते हैं कि आप जी अकेले जी में हैं कहीं या हाँ तशरीफ में हाँ हैं, तो वो तो, लेकिन आप और इमाम मस्जिद के, अब वो तो मतलब आम बंदा तो हाँ नहीं होता ना, ज़ाहिर हाँ जी हाँ, वो अक्सर है, वो इस तरह वो आ गया ना हमारे यहाँ। जहाँ तक इस्तिगासा की बात है ना, वो भी एक आम, इसको एक सिर्फ जवाज की हद पर है, हम इसको जवाज से आगे लेके आ गए हैं ना, हिस्सा बना दिया ना, ये भी एक वो एक सिर्फ जी गिलानी साहब ताहिर ताहिर गिलानी साहब, तकरीबन हर जगह पर हर इमाम हर पेशवा सारे तकरीबन ये दुआ वो मेरे बहुत आगे चल ख्याल गया में ना, करते बहुत हैं। आगे हो गया ना, इस वजह से फिर वो शिरक का फतवा लगाते हैं। जी गिलानी साहब।
वो सॉरी मेरा ये तो और हमारे जो ऐसे जवाब से साबित हो गया ना, जवाब से मिल गया ना, वो करता है बंदा। तो ये कि वहाँ बाग में आप कह रहे हैं मैं यम फुल्ला माशा जो सब्बित है अल्लाह ताला उसको लिखे को मिटा देता है। उसकी तफसीर में उलमा लिखा है कि अल्लाह ताला के वली जो है दुआ करते हैं, अल्लाह ताला कोई तकदीर को अल्लाह ताला नेकी में तब्दील कर देता है। आपके जो मिसाल हल हो जाते हैं तो कबूल होती हैं। तो कौन बाकी जो है यम फुल्ला माशा जो सब्बित जो है, इसके रोशनी में जरा फरमाते जरा। जी जी जुल्फिकार साहब क्या फरमाया, जरा खुलासा बताएं गिलानी साहब की। यार वो तो बहुत तेजी में है, मुझे तो समझ नहीं आई। अच्छा दोबारा सही साहब दोबारा थोड़ा सा। मैं बच्चे स्कूल से लेके आया हूँ। स्कूल से मैंने लेके आया। ये की मैंने किया कि वो कुरान पाक है ना, मुझे 13 पारा मैं यम फुल्ला माशा जो सब्बित है अल्लाह जिसको चाहता है अल्लाह लिखे को मिटा देता है, जो लिखा होता है उसको अल्लाह मिटा देता है। जी जी और जो उसके रहता है तो उसकी तफसीर है और लिखा है कि अल्लाह ताला के वलियों की दुआ से जो इंसान की बुरी तकदीर पे अल्लाह ताला उसको भी नेकी में मिलता है। आपके वो तकदीर जी बिल्कुल बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि दुआओं से तकदीर मिट जाती है अल्लाह के वलियों से। बिल्कुल, तकदीर की 3 किस्में हैं, वो शायद किसी दिन इसका हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। वो हमने बाहर शरीयत के शुरू में भी है। एक होती मुबरम कि बिल्कुल जो अल्लाह ने लिखा है ऐसा ही होना है। एक होती है मुअल्लक मुबरम के, यानी कि मुअल्लक होती है कि अगर आपने दुआ कर ली या किसी ने आपके हक में दुआ कर ली तो वो मसला उलट हो जाएगा। एक तो होता है बिल्कुल आपका मरना लिखा हुआ जीना लिखा है ऐसा ही होना है, ठीक है जी। तो एक होता है मुअल्लक कि अगर किसी ने दुआ कर ली, आपने नेकी कर ली, तो उसमें क्या हो जाती है, तकदीर में वो हो जाता है। जी मक्खन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी मक्खन साहब। जी हमारे यहाँ पर एक दरबार है बाबा मिस्किन शाह रहमतुर रहमान। यहाँ पर अगर कोई शख्स 7 जुमेरात तक जाए तो फिर बाबा जी उन्हें मारते हैं कि वो कहते हैं कि तुम मुझसे क्यों मांगते, अल्लाह से मांगो। किसने कहा ये? जी ये सच्ची बात है। हमारे यहाँ पर दरबार है, वहाँ पर कोई भी शख्स 7 जुमेरात तक नहीं जाता। वहाँ ठीक के है, यहाँ से बाबा जी काफी जलाल वाले हैं, कहते हैं अल्लाह से मांगो, मुझसे क्यों मांगते हो। सही करते हैं फिर, सही करते हैं, उनके इलाज सही करते हैं लोगों का। ठीक हो गया। अब हम आते हैं उसूल हदीस की तरफ, ठीक है जी। उसूल हदीस में हमारा सबक जो है इब्तदाई तौर पर ये मिशकात शरीफ आज नहीं होगी, आज नहीं होगी, कल इंशाल्लाह पूरा उसका कल पढ़ लेंगे मिशकात से। तो कसरत और किल्लत के एतबार से, ठीक है ना, कि हदीस जो कि जरावी कसीर हैं या ज्यादा कलील है, इस बारे में खबर मुतवातिर, खबर मशहूर, खबर अजीज, खबर गरीब, ठीक है ना। खबर मुतवातिर ये यानी 4 चीजें होंगी उसमें पहले खबर मुतवातिर, वो हदीस जिसकी सनद के हर तबका में रावियों की इतनी बड़ी तादाद रिवायत करे जिसका झूठ पर मुत्तफिक होना अक्ल मुहाल हो और सनद की इंतहा अमर हिस्सी पर हो। यानी कि इतने रावी हों उस रिवायत में जिनका झूठ पर मुत्तफिक होना मुहाल हो, उसे कहते हैं खबर मुतवातिर। और यानी अकलन ऐसा नहीं हो सकता कि सब हमें बता रहे हैं कि जनाब अली एक बम्बई एक शहर है, ठीक है ना, हमने देखा नहीं, ठीक है ना, इतने लोग हैं जिन्होंने हमें बताया, तो मतलब ये कि ये क्या है, खबर मुतवातिर। खबर मुतवातिर की शराइत क्या है? हदीस के रावी कसीरों, नंबर 1 बहुत ज्यादा हम, ये कसरत सनद के एतबार तमाम तबका में पाई जाए, यानी सनद के तमाम तबकात में ये कसरत पाई जाए, ठीक है। और ये कसरत इस दर्जा की हो कि आदतन या इत्तेफाकन इनका झूठ पर मुत्तफिक होना मुहाल हो। इत्तेफाकी तौर पर भी सारे मुत्तफिक नहीं हो सकते और जानबूझ के भी, यानी इतने कसीर तादाद में हो कि इनका झूठ पर मुत्तफिक होना मुहाल हो। सनद की इंतहा अमर हिस्सी पर हो, यानी सनद का आखिर समेना या राइना वगैरह के अल्फाज पर हो, अमर हिस्सी पर हो, ठीक है। और अगर सनद की इंतहा अमर अकली पर हो, मसलन आलम का हादिस होना, तो ये खबर मुतवातर नहीं है, हिस्सी तौर पर हो कि मैंने सुना है, मैंने देखा है, ठीक है। तो ये एक इसकी तारीफ हो गई और ये इसकी शराइत हो गई, ठीक है। मिसाल जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कज़ब अलैहि मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, ठीक है। तो जानबूझकर, ये तर्जुमा जिसने मुझ पर जानबूझकर झूठ बांधा, उससे चाहिए कि अपना ठिकाना जहन्नम बना ले, ठीक है। इस हदीस पाक को 70 से ज्यादा सहाबा कराम अलैहि रिदवान ने क्या किया है, रिवायत किया है, ठीक है। अच्छा आगे फिर आगे पढ़ेंगे आपकी ये जो कसरत है ना, कि हर जो है वो जमाने में इतने कसीर रावी हों,
تو اس کی کتنے کم سے کم ہونے چاہیے؟ تو کسی نے 40 لکھا ہے اور کسی نے 20 لکھا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ مختلف جو ہے وہ اس بارے میں اقوال ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ کثیر تعداد میں کیا راوی ہونے چاہیے۔ جی رضوان صاحب۔ جیسے جب یہ طبقے کی بات ہوتی ہے اس سے مراد یہ صحابہ کا ہے، پھر تابعین کا، تبع تابعین کا، ہاں یہ جی ہے جی طبقہ؟ ہاں جی، سارے یہ طبقے ہیں جی، پھر جی محدثین جی۔ تو وہ ظاہر ہے 3 سال تک ہے، 2 سال 300 سال تک، امام بخاری تک، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے ہاں۔ صحابہ ہو گیا، صحابہ ہو گیا، تابعین ہو گیا، تبع تابعین ہو گیا، پھر محدثین ہو گیا، ایک 3-4 طبقات ہو گیا۔ پھر خبر کی اقسام ہے، متواتر لفظی ہوگا یا مانوی ہوگا، مطلب ایک ہوتا ہے نا وہی ایک ہی لفظ ہو، من کذب علی متعمد، ایک ہی لفظ سے، یا اس کا الفاظ مختلف ہوں لیکن مفہوم ایک ہو، مفہوم ایک ہی بنے، اس بارے میں، ٹھیک ہے جی۔ کہتے ہیں لفظی، پھر 2 قسمیں ہیں، لفظی اور معنوی۔ متواتر لفظی وہ خبر جس کے الفاظ اور معنی دونوں متواتر ہوں، الفاظ بھی متواتر ہوں اور معنی متواتر ہوں۔ مثال جیسے اوپر گزر چکی من کذب علی متعمدا، ٹھیک ہے، تو اس کے کیا ہے، الفاظ بھی وہی ہیں اور معنی بھی وہی ہے، ٹھیک ہے۔ متواتر لفظی وہ خبر جس کے صرف معانی متواتر ہوں، الفاظ نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ متواتر معنی کی مثال وہ حدیث جن میں دعا کے وقت ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے، یہ احادیث 100 کے لگ بھگ صحابہ نے جو ہے نا روایت کی ہے، دعا میں ہاتھ اٹھانے سے متعلق 100 سے زیادہ لگ بھگ صحابہ نے کیا کیا، اس کو روایت کیا ہے۔ تو یہ مثلا انہو رفع یدی فی الدعاء، یعنی آپ علیہ السلام نے دعا میں ہاتھ بلند فرمائے۔ اب اگرچہ یہ عمل مختلف مواقع اور مختلف اوقات میں ہوا اور ان میں سے ہر واقعہ متواتر نہیں، لیکن ان میں تمام احادیث میں یہ بات قدر مشترک ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں ہاتھ بلند فرمائے۔ جی جی ذوالفقار صاحب۔ جی سر۔ جی متواتر کی اقسام۔ سر متواتر کے 2 قسمیں ہیں نا جی، جی متواتر لفظی اور متواتر معنوی۔ جی جی یعنی متواتر وہ خبر ہے کہ جس کے الفاظ اور معنی دونوں جو ہے نا متواتر ہوں، جی اور معنوی ہے کہ جس میں الفاظ تو بے شک متواتر ہوں لیکن معنی اس میں متواتر ہوں۔ جی جی اچھا، اس میں تعداد کتنی ہونی چاہیے؟ اس میں کم از کم 40 سے اوپر ہی ہیں، جی جی 100 تک بھی ہیں، 40 سے اوپر ہیں، کم از کم 40 ہیں، یعنی اتنے 40 تعداد ہو کہ جن کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو، جی یعنی ہر طبقہ میں راویوں کی تعداد جو ہے نا کثیر ہو۔ کثیر ہو، ٹھیک ہو گیا جی۔ نوشین بہن۔ جی حضرت، خبر ہے اس میں ہم نے حدیث کا پڑھا کہ جو ہے اپنا خبر متواتر کیا ہوتی ہے، اور اس میں 4 اس کے شرائط تھے۔ پھر متواتر کی 2 اقسام ہیں، ایک جی لفظی ایک معنوی۔ جی لفظی میں یہ کہ الفاظ اور معنی دونوں متواتر ہوں گے، جی تسلسل سے ہوں گے، اور معنوی میں جو ہے صرف معنی متواتر ہوگا لیکن لفظی متواتر نہیں ہوگا۔ اچھا جی حضرت، اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ الفاظ اور معنی، اگر جی الفاظ آ جاتے ہیں تو اس کی معنی بھی وہی نکلے گی نا جو الفاظ ہیں، جی لیکن نہیں نہیں۔ دیکھیں غور کریں، جو آپ کہہ رہے ہیں اس پہ غور کریں۔ اچھا، میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ متواتر لفظی جب ہم ڈیفینیشن بیان کریں تو ہم کہہ رہے ہیں الفاظ اور معنی دونوں متواتر ہو، مطلب تسلسل ہاں سے وہ تسلسل، جی جی تسلسل سے الفاظ بھی ہوں اور معنی بھی ہوں۔ معنی کو، لیکن جب معنوی کی بات کریں تو ہم کہہ رہے ہیں معنی متواتر ہوں، الفاظ متواتر نہ ہوں، تو یہ تھوڑا کنفیوزنگ ہے۔ جی ذوالفقار صاحب اس کی کریں آپ۔ یعنی جیسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گئے نا، لیکن دعا میں تو جو مانگ رہے ہیں الفاظ متواتر نہیں ہے، لیکن مقصد تو ایک ہی ہے نا کہ دعا مانگنا۔ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں جی جی ہاں تو جی، یہ معنی تو دعا مانگنا ہے، مانن لیکن تو وہی ہے کہ اللہ سے مانگ رہے ہیں، الفاظ 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 کبھی آپ علیہ السلام نے جو ہے نا وہ ہاتھ ایسے اونچے کر کے دعا مانگی، کبھی آپ نے اس طرح دعا مانگی، کبھی آپ نے دعا مانگی، اس طرح مختلف الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے دعا مانگی، ہاتھ آپ کے بغلوں سے ایسے بغلوں کی سفیدی نظر آ رہی تھی، یا آپ علیہ السلام کے ہاتھ کاندھوں پر تھے، یعنی مختلف اس طرح الفاظ ہیں۔ وہ ایک ٹھیک، وہ
जी जी, सही, हाथ आपने उठाए लेकिन अंदाज क्या है उसके मुख्तलिफ तरीकों से है। अब क्लियर हो गया, सही है। ठीक हो गया जी। इमरान साहब किधर हैं? इमरान साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। आगे जरा सबक, मैं जरा वजू करके आऊँ। जी जी इसको फिर आपने करना है, ठीक है, एंड पर वाइंड अप भी कर देना आपने इसको। हाँ, ठीक हो गया जी। अपनी तरफ से बेले खोलते हैं उधर से। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वबरकातुहू। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मिनट जरा मैं किताब खोल लूँ। दो खोलो जी। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम ये वरहमतुल्लाह। कौन से सफ़े पर थे? अच्छा 32 शायद है, यही तो है, 32 यही तो है, यही है। 33। नहीं इसके आगे है, और है मतलब पीछे ऐसे जाना। पीछे, पिछला पेज और पीछे, ये वाला था, ये ये वाला। खबर मुतबातिर बस के अक़साम यही यहाँ से ना। यही है। जी जी अच्छा सर, जी। यही है। तो खबरें मुतवातिर असल में वो कुरान पाक का ये अभी एक जो वो एक आयत आई थी कुरान पाक की, उसमें जो है ना क्या है कि मुझे एक नुक्ता थोड़ा याद आया तो मैंने कहा चलो वो मैं आपको बता देता। कि भाई वला तदउल्लज़ीना, यूं है ना, वला तदउल्लज़ीना मा यनफ़ऊका, या किस तरह था कि कुरान पाक की एक आयत थी अभी जो हमने पढ़ी आज। यनफउ का वाला या दुर्रू का। नहीं, इससे पहले क्या था? वला तदउ मा ला यनफउ। हाँ, वला तदउ मा ला यनफ़उ। तो अब देखो कि यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने माँ का जिक्र किया, मन का जिक्र नहीं फरमाया। माँ का जिक्र फरमाकर ये फरमा दिया कि जो जब आ गया माँ, तो माँ गैर ज़वील उकूल के लिए आता है। तो यहाँ इसकी तरफ इशारा फरमा दिया, माँ जो है ये गैर ज़वील उकूल के लिए आता है। तो इसका मतलब ये है कि वो इबादत के लायक नहीं है। ठीक है ना जी। तो जो इबादत के लायक नहीं है, जो गैर ज़वील होता है, ज़वील उकूल होता है, वो इबादत के लायक नहीं होता। यहाँ पर माँ मौसूला था और यहाँ पर ये है ना इसको गैर ज़वील उकूल ही की तरफ इशारा करके अल्लाह तबारक व तआला ने ये बता दिया कि ये इबादत के लायक बिल्कुल नहीं है। ठीक है जी। तो इससे इससे मालूम तो बुत हुआ ना है जी, फिर इससे मुराद बुत हुए। हाँ इससे मुराद बुत हुए। तो फिर ऐसे थे औलिया कामिलीन की मज़ारात निकल गई जी। और औलिया कामिलीन निकल गए। अच्छा जी, खबर लेकिन मुतवातिर की इसमें अक़साम। सवाल उठ जाएगा ना, अगर हम निकालते हैं इसमें औलिया कामिल निकल गए, इसका मतलब फिर उनकी इबादत कर सकते हो, फिर ये सवाल पैदा नहीं होता नहीं है। नहीं 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 नहीं, बात यही है ना कि भाई वो निकल गए, इसका मतलब ये हुआ कि वो गैर ज़वील उकूल नहीं है। हाँ, गैर ज़वील उकूल नहीं है ना, बिल्कुल वो हाँ, सही बात गैर है। ज़वील उकूल नहीं है। लेकिन उसका बात मतलब समझ। आपका कि आप अल्लाह के अलावा उसको मातु पुकारें, यानी कि गैर ज़वील उकूल जो को नफा नुकसान नहीं दे सकते, जी उनको ना जी पुकारें। तो हाँ। मतलब ज़वील उकूल को पुकार सकते हैं, यहाँ फिर सवाल नहीं पैदा नहीं होता है। नहीं 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 नहीं, यहाँ पर ये मुराद नहीं है। जी मफहूम मुखालिफ मुराद नहीं है। यहाँ पर जी, सीधी सी बात यही है कि भाई जो बुत हैं वो गैर ज़वील उकूल है। ठीक हो गया, हाँ, या मकसद ये है। सही हो गया। हाँ जी, आगे चलो जी। कहते हैं खबर मुतवातिर की अक़साम। खबर मुतवातिर की दो किस्में हैं। नंबर एक मुतवातिर लफ्जी, नंबर दो मुतवातिर मानवी। मुतवातिर लफ्जी वो खबर जिसके अल्फाज और मानी दोनों मुतवातिर हों। अच्छा जी, मुतवातिर की मेरे ख्याल में तारीफ पहले गुजर चुकी होगी।
جی متواتر کس کو کہتے ہیں، کوئی بتائے گا؟ متواتر سر وہ متواتر ہے کہ جس کے ہر طبقہ میں ہر راویوں طبقے میں کی تعداد جو ہے کثیر ہو، اتنے راوی ہو کہ ان کا جھوٹ پر اتفاق جو ہے محال وہ ہو۔ محال ہو. جی ہاں، جھوٹ پر اتفاق ہونا محال ہو، جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو. جی جی ٹھیک ہو گیا. چلے جی، اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ متواتر لفظی وہ خبر کہ جس کے الفاظ اور مندر متواتر ہوں، اس کی مثال کہتے ہیں گزر چکی ہے، جیسے من کذب الی آخر وغیرہ. متواتر معنوی وہ خبر جس کے صرف معانی متواتر ہوں، الفاظ متواتر نہ ہوں. ٹھیک ہے جی، یعنی اس کے معانی متواتر ہوں اور الفاظ جو ہے نا کیا ہے کہ وہ تھوڑی بہت آگے پیچھے ہوں. بعض اوقات یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے نا، انسان کیا کرتا ہے کہ صرف معانی بتاتا ہے، صرف معانی بتاتا ہے کہ بھئی ان کے معانی یہ بنتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ الفاظ جو ہے نا کیا ہے کہ وہ کبھی کبھار دوسرے ہوتے ہیں. یعنی اس ٹھیک میں ہے جی. ہاتھ اٹھانا جو ہے نا وہ مانن ہے کہ مشترک ہے کہ ہر دعا میں ہاتھ اٹھائے ہیں، لیکن الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں. ہاں اچھا جی، متواتر معنوی کی مثال وہ احادیث ہیں جن میں دعا کے وقت ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے. یہ احادیث 100 کے لگ بھگ ہیں، جن میں سے ہر حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں. انہو رفع یدیہ فی الدعاء، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا میں ہاتھ بلند فرمائے. اب اگر یہ عمل مختلف مواقع اور مختلف اوقات میں ہو، ٹھیک ہے جی، اور ان میں سے ہر واقعہ متواتر نہیں، لیکن ان میں تمام احادیث میں یہ بات قدر مشترک ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں ہاتھ بلند فرمائے. خبر مشہور وہ حدیث جس کے راوی ہر طبقے میں کم از کم 3 ہوں، لیکن حد تواتر سے کم ہوں. اس کی مثال ہے جیسے المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، متفق علیہ. ترجمہ یہ ہے کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دیگر مسلمان سلامت ہوں. حکم اس سے علم طمانینت حاصل ہوتا ہے، اور اسے ثابت ہونے والا حکم واجب العمل ہوتا ہے. اچھا جی، خبر عزیز وہ حدیث جس کی سند کے کسی بھی طبقے میں کم از کم 2 راوی رہ جائیں، یعنی سند کے کسی بھی طبقے میں 2 راوی آگے آ گئے تو حدیث عزیز ہوگی، اگرچہ دیگر طبقات میں 2 سے زائد راوی ہوں. مثال جیسے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین. ترجمہ کیا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والدین، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اس حدیث مبارکہ کو صحابہ کرام میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا. پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت قتادہ، اور حضرت عبدالعزیز نے پھر حضرت قتادہ سے، شعبہ اور سعید نے پھر عبدالعزیز سے، اسماعیل بن علیہ اور عبد البارث نے. کہتے ہیں کہ حکم یہ ہے کہ خبر عزیز زن کا فائدہ دیتی ہے، لیکن قرائن و شواہد سے قوت پا کر یہ بھی واجب العمل حکم کا فائدہ دیتی ہے. ٹھیک ہے جی، اس کے بعد پھر جو ہے نا یہ انشاءاللہ خبر غریب سے انشاءاللہ جو ہے ہم کل پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی، غریب ایک ہی ہے، پھر آگے دوسرا ہے پڑھا دیں، اس کے ہاں بعد پھر اگلا ہے نا اچھا جی. چیپٹر. یہ خبر غریب وہ حدیث جس کی سند کے کسی بھی طبقے میں ایک راوی رہ جائے. اب یہ عام ہے، چاہے یہ تفرد ایک طبقے میں پایا جائے یا ایک سے زائد یا جمی طبقات سند میں. مثال انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دور و مدار نیتوں پر ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو روایت کرنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ متفرد یعنی تنہا ہے، کبھی یہ تفرد سند کے تمام طبقات میں ہوتا ہے. حکم کیا ہے کہ خبر غریب زن کا فائدہ دیتی ہے، تاہم اس کی تائید میں قرائن و شواہد کے ملنے سے اس پر بھی عمل ضروری ہو جاتا ہے. خلاصہ خبر متواتر کے علاوہ حدیث کی آخری 3 اقسام مشہور، عزیز اور غریب میں سے ہر ایک کو خبر واحد بھی کہتے ہیں. لہذا شروع میں حدیث کی یوں تقسیم کی جاتی ہے. حدیث کے 2 قسم، متواتر، نمبر 2 خبر احاد. پھر خبر احاد کی 3 قسمیں، مشہور، عزیز اور غریب. اور یہ بھی آپ سے جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے کہ آپ سے پوچھا جائے
کہ بھئی خبر احاد کی کتنی قسمیں ہیں، ٹھیک ہے نا جی، ٹیسٹ میں آپ سے شاید یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے. یہ سوالات ہیں، آپ ان کی جو ہے نا کیا ہے کہ تیاری کیجئے گا. مزید آگے جو ہے نا وہ انشاءاللہ غرابت سند کے اعتبار سے خبر غریب کی انشاءاللہ ہم اقسام پڑھیں گے. صحیح ہو گئی. جی مزید کوئی ایسی بات کہ جو آپ پوچھنا چاہتے ہوں؟ جی وہ حضرت پہلے تواتر سے کیا مراد ہے؟ اس کا موضوع یاد